بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، کوئی کتنا ہی اعتراض کر لے، کوئی کتنا ہی انکار کر لے، اس کا اعتراض اور اس کا انکار کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی چاہے کچھ بھی کہہ لے کہ یہ انسان خاک کا پتلا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک نور کا پتلا ہے، یہ ایک نور کا پتلا ہے۔ اس کے وجود میں جو کائنات آباد ہے وہ کائنات ناسوتی ہو نہیں سکتی، وہ غیر مرئی کائنات اس کے وجود میں موجود ہے، اور لامتناہی کائنات اس کے وجود میں موجود ہے۔ اس کے خیالوں کی پرواز کتنی برق رفتاری سے اور کتنی صدیوں تک کا سفر لمحوں میں کرتی ہے۔ اس کے اندر کے بیالوجیکل معاملات ہوں، فزیکل معاملات ہوں، کیمسٹری فارمولاز ہوں، جس چیز پہ آپ ریسرچ کریں گے آپ کی لائبریریاں بھرتی جائیں گی۔ انسان کے اندر کے وجود کی ریسرچ مکمل نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ آپ کا علم دنگ ہو جاتا ہے، آپ کا علم ختم ہو جاتا ہے، آپ کی اسٹڈی رک جاتی ہے، لیکن انسان کے باطنی وجود تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ انسان کا باطنی وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے تو اس ناری مخلوق میں، ناری عالم میں، نار کی اس دنیا میں، ناسوت کی اس دنیا میں ایسا علم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے باطن کو سمجھ سکے، اس کے باطن کو پرکھ سکے، اس کے باطن میں جھانک سکے، اس کے باطن کو ناپ سکے، اس کے باطن کا ٹھیک سے مطالعہ کر سکے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو باطنی علم کی ضرورت ہے، اور باطنی علم آپ کو کسی انسان سے نہیں ملے گا، کسی بھی انسان سے نہیں ملے گا، کسی بھی فقیر سے نہیں ملے گا، کسی بھی ولی سے نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی باطنی علم نہیں دیا، انہوں نے تو اس ناسوتی جہان میں رہنے والے، بسنے والے اس ناسوتی وجود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ڈھالنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے۔ جو طریقہ اوپر سے نازل ہوا، جو حکم اوپر سے نازل ہوا، اس حکم کے مطابق ان جسموں کو، اس جسمانی وجود کو، اس ظاہری وجود کو اللہ کے احکامات میں ڈھالنے کے لیے ہی آیا۔ لیکن جنہوں نے پیغمبروں کی صحبتیں اٹھائیں، جنہوں نے پیغمبروں کی قربتیں اٹھائیں، جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ تنہائیاں گزاریں، جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ راتیں گزاری
اور جنہوں نے ولیوں کے ساتھ راتیں گزاری ان کو وہ علم کا رستہ صرف ملا، ان کو باطنی علم کا صرف رستہ ملا، انہوں نے بھی صرف رستہ دیا۔ اب رستے میں شوق کتنا ہے، آپ کو عشق کتنا ہے، آپ کی طلب کتنی ہے، وہ رستہ خود متعین کرے گا کہ آپ کی طلب کتنی ہے۔ آپ کی طلب کو رستہ خود پرکھے گا، وہ پرکھ کر آپ کا آگے ایک ایک قدم بڑھائے گا۔ جیسے جیسے آپ کے منزلیں بڑھیں گی، جیسے جیسے آپ کے مرتبے بڑھیں گے، ایسے ایسے باطن کی کھڑکیاں آپ پہ کھلتی جائیں گی، اسی طرح آپ پہ انوار کی کھڑکیاں کھلتی رہیں گی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ دنیاوی علوم سے ظاہری جسم کے انداز اور اطوار سمجھنے اور ان کو احکامات خداوندی کے زمرے میں ڈھالنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ بھٹک جاتا ہے، بار بار بھٹک جاتا ہے، بارہا بھٹکتا رہتا ہے اور ہر بار بھٹکتا رہتا ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پھر اس کے بعد ولیوں کا سلسلہ آج تک موجود ہے، صرف اس لیے کہ ظاہری وجود کو جتنا بھی آپ جکڑنے کی کوشش کرو گے، یہ پھر بار بار آپ کی وہ رسیاں توڑوائے گا، وہ زنجیریں توڑ کے، وہ سارے بندھن توڑ کے، وہ ساری دیواریں اور سلاخیں توڑ کے یہ پھر باہر نکل جائے گا۔ جتنی بھی اس پہ بیڑیاں لگانا چاہیں یہ پھر بار بار بیڑیاں توڑے گا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں یہ سستی کر بیٹھے گا، کاہلی کر بیٹھے گا، نافرمانی کر بیٹھے گا، اور ضرور کر بیٹھے گا۔ اب اس ظاہری بدن کو حقیقی سانچے میں ڈھالنے کے لیے آپ کو باطنی اجسام کو ان کو جا کے پرکھنا ہے، ان کو جا کے جگانا ہے۔ جب آپ کے باطن کی مخلوق اللہ سے جڑے گی تب آپ کا ظاہری وجود اللہ کے تابع ہو جائے گا، باطنی وجود اس کے اوپر حاوی۔ اب ہمارا نفس ہمارے اس ظاہری جسم پہ حاوی رہتا ہے، کتنی بھی اس کی طہارت کر لیں، کتنی بھی اس کی پاکیزگی کر لیں، کتنا بھی اس کو پڑھا لیں، کتنا ہی اس کو تطہیر سے گزاریں، کتنا ہی اس کو پاکیزگی میں لے کے جائیں، نفس پھر بار بار اس کو وہیں جناب بھٹکا کے لے جاتا ہے۔ نفس بھی لطیف مخلوق ہے، نفس بھی لطیف مخلوق ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی ہے لیکن انسان کے وجود میں موجود ہے، اور وہ انسان کے جسم پہ حاوی ہے، اس لیے کہ وہ رہتا ناسوت میں ہے، تو ناسوت کا لطیفہ جو اس کے اندر موجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، وہ ناسوت کا لطیفہ اپنا قوت پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے زمانے کی تمام چیزوں سے اس کو جو ہے نا چھڑا کے اپنے جناب تابع کر دیتا ہے۔ اس طرح جب تک آپ کے باقی نورانی لطائف بیدار نہیں ہوں گے نا، جب تک نورانی لطائف بیدار نہیں ہوں گے، نورانی لطائف جب نفس پہ کنٹرول کریں گے تو نفس اپنی خواہشات کے لیے اس جسم کو استعمال نہیں کرے گا، اس صورت میں پھر یہ جسم بھی مکمل فرما برداری اور تابعداری میں آ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو سفر ہے، یہ جو راہ ہے، یہ جو رہ گزر ہے، یہ نور کی رہ گزر ہے، نورانی سفر کی راہ گزر ہے، یہ ایک نورانی سفر ہے جس میں ہم نے اپنے باطنی لطائف کو، نورانی لطائف کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ جب بے نورانی لطائف کو بیدار کرتے ہیں تو وہ نور کی مخلوق ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کا شائبہ ہی نہیں۔ فرشتے ہیں نا،
ان میں کوئی نافرمانی کا شائبہ نہیں ہے۔ جس کو جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا وہ جب سے تخلیق ہوا آج تک اسی کام پہ، اسی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے۔ اسرافیل کو سور پھونکنے کے لیے تخلیق کیا گیا تو وہ سور لے کے صرف کھڑا ہوا ہے کہ حکم ہو اور میں پھونکوں۔ جبریل علیہ السلام کو پیغام رسانی کے لیے تخلیق کیا گیا تو جب تک پیغمبروں کے سلسلے چلتے رہے جبریل امین آتا رہا، پیغام لاتا رہا۔ اسی طرح کچھ فرشتوں کو عرش کے اٹھانے کی ذمہ داری ہے، وہ عرش اٹھا کے کھڑے ہیں۔ کچھ کی ذمہ داری سجدے کی ہے، وہ سجدے میں پڑے ہیں۔ کچھ کی ذمہ داری حمد و ثنا کی ہے، وہ حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ کی ذمہ داری رکوع کی ہے، وہ رکوع میں ہیں۔ کچھ کو وجدانی کیفیت میں پیدا کیا تو وہ عالم وجدان میں مست ہیں۔ کچھ کو کس حال میں پیدا کیا، کچھ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس کو بھی جس مقصد کے لیے تخلیق کیا وہ اپنے اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ کسی قسم کی کوئی سستی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی نیند نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی پیاس نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تابع اس کی فرما برداری میں وہ لگا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا۔ تو اسی طرح ہمارے اندر کی مخلوق بھی نا، وہ نورانی مخلوق، جو قلب ہمارا نورانی مخلوق، روح ہماری نورانی مخلوق ہے۔ اس طرح سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، انا ہے، یہ تمام نوری مخلوق ہیں۔ یہ جب تمام نوری مخلوق ایک اکیلا نفس اس وجود پہ اتنا حاوی ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں اور ولیوں اور علماء کرام، قرآن مجید، احادیث کرام، ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو پھر بار بار بھٹکا کے لے جاتا ہے۔ ایک اکیلے، وہ بھی ناری لطیفے کی اگر اتنی طاقت ہے تو نوری لطائف کی کیا طاقت رہے گی؟ وہ نوری لطائف جب نفس کو قابو کر لیں گے، نفس کو جکڑ لیں گے اور تابع کر دیں گے، نفس کو بھی دھو ڈالیں گے اور جب اسے بھی مومن بنا دیں گے تو پھر کسی بھی قسم کی دنیاوی خواہش انسان کے وجود میں رہے گی نہیں۔ یہ وجود مکمل تابع داری میں اور فرما برداری میں لگ جاتا ہے، صرف اور صرف اسی صورت میں کہ آپ کے اندر کے لطائف بیدار ہوں۔ آپ اپنے ذکر سے جب نور اتارتے ہیں، یہ نور باقی لطائف کو بیدار کرتا ہے اور پھر یہ لطائف اپنی نوری ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں اور اپنے نوری سفر میں چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ پورے وجود کو اللہ کے حکم اور تابعداری میں لگا دیتے ہیں۔ پھر کوئی پیسے کی پیاس نہیں رہتی، پھر کوئی دولت کی ضرورت نہیں رہتی، پھر کوئی دنیا کا شوق نہیں رہتا، پھر کوئی طلب نہیں رہتی، پھر کوئی سردی اور گرمی کا احساس نہیں رہتا۔ پھر انسان دنیا کی تمام تر خواہشات سے بری ذمہ ہو کے صرف اور صرف اپنے رب کے عشق میں مست ہو جاتا ہے۔ لہذا اس نوری سفر کا آغاز کیجئے، اپنے اندر نور اتاریے۔ جیسے جیسے نور اترے گا ایسے ایسے نوری سفر کی منزلیں طے ہوں گی، اور جیسے جیسے یہ منزلیں طے ہوں گی ایسے ایسے رب سے آپ کو باطنی علم کی کھڑکیاں کھلتی جائیں گی۔ جیسے جیسے باطنی کھڑکیاں کھلیں گی آپ کے لطائف مزید قوت پکڑتے جائیں گے، مزید طاقت پکڑتے جائیں گے، مزید یہ اور جوش اور ولولے میں آ جائیں گے، مستی میں آ جائیں گے۔ آپ کے نور کے سفر کو یہ وہاں تک لے کے جائیں گے کہ اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہو، اللہ کے حضور میں آپ کو جا کے کھڑا کر دیں گے اور آپ کا ہر لمحہ اللہ کی حضوری میں گزرے گا۔